صدقہ و خیرات کیوں ضروری ہے؟ آخر ہمارے لیے کیوں چیریٹی کرنا ضروری ہے؟ اور پھر رمضان میں چونکہ اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے دیگر دنوں کے مقابلے میں، کیونکہ ثواب بھی زیادہ ہے اور لوگ اپنی عموماً زکوٰۃ وغیرہ نکالنے کا اہتمام بھی اس مہینے میں کرتے ہیں، تو اس پر بھی تھوڑی لوگوں کو توجہ دلائیں کہ کہاں کہاں خرچ کیا جائے. یہ پہلی بات، کہاں کہاں، اور دوسری بات کس انداز سے خرچ کیا جائے، یعنی مصرف خرچ کرنے کی جگہ وہ بھی بتائیں اور انداز کیا ہو وہ بھی بتائیں. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بھی بتائیں کہ آخر یہ ضروری کیوں ہے ہمارے لیے. دیکھیے، روزے میں تو آپ کو یہ سارا دن جب آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ بھوکے رہتے ہیں ان پہ کیا گزرتی ہے، بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے. تو ان غربا، ان مساکین کا بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن ہمارا شہر جو ہے، خاص طور پہ کراچی جو ہے، ایک تجارت کا ایک ہب ہے، تو ہماری سوچ بھی تاجرانہ ہے. ہم مطلب جو ہے وہ جمع اور ضرب مطلب زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ ثواب، زیادہ چیزیں. اللہ کے ہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان رمضان آنے سے پہلے اپنے سارے معاملات سے فارغ ہو جاتے تھے. یعنی بعض صحابہ تو رجب میں ہی اپنے مال کی زکوٰۃ اور چیزیں نکال دیتے تھے، شعبان میں نکال دیتے تھے، تاکہ رمضان میں وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. اچھا، اب جب آپ شعبان میں ان دنوں میں آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو رمضان میں آپ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے بانٹنا ہے. آپ پہلے ہی لوگوں کو دے دیں تاکہ لوگوں نے بھی جو خریداری کرنی ہے، چیز کرنی ہے، وہ اپنی کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو مین مصرف ہے، وہ جو اچھا مصرف ہوتا ہے، وہ آپ کے قریبی اعزہ اقربا ہیں. پہلے ان کو دیکھیں، آس پڑوس میں دیکھیں. اگر دکاندار ہیں آپ تو آپ کے ملازمین ہیں، فیکٹری آنر ہیں تو آپ کے ملازمین ہیں. آپ باہر لنگر خانے کھلا رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب مدینے میں دسترخوان لگ رہا ہے جی سیٹھ صاحب کا، لیکن اپنے آس پاس کے لوگوں کی اللہ توفیق دے آپ مدینے میں بالکل لگائیں، سعادت کی بات ہے. لیکن پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو آپ کے مستحق لوگ ہیں، جو آپ کے ماتحت لوگ ہیں، سیٹھوں نے کیا کیا ہمارے یہاں کہ یہ وہی سوچ ہے جو ابھی اب ہم تاجرانہ سوچ. سیٹھوں نے کیا کیا، یہاں مختلف تنظیمیں ہیں جہاں پہ لوگ وہ اپنا جو ہے وہ فنڈ دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے زکوٰۃ دے دی. صحیح. اب وہ چلے گئے. لیکن وہ جو اپنے ہاتھ سے آپ کسی کو دیتے تھے، دیکھیں ایک سیٹھ صاحب ہے نا، اس کے 100 ملازمین ہیں. اگر وہ انویلپ کسی کو اپنے ہاتھ سے دے گا نا کہ یہ عید کا گفٹ ہے تم رکھو، تو وہ اپنے سیٹھ سے لینے میں فخر محسوس کرے گا. اس کو اچھا لگے گا کہ میرے سیٹھ نے میری دلجوئی کی. یہی شخص جب لائن میں جا کے لگ کر جب صدقہ و خیرات جب وہ وہاں سے لے رہا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، مجھے ایک بات بتائیں، کوئی سفید پوش آدمی کیا وہ ان لائنوں میں لگے گا جا کے؟ یہ تو پیشہ ور بھکاری جو ہے وہ زیادہ تر آ گئے ہیں. اب لوٹ مار ہو رہی ہوتی ہے وہاں. وہ سفید پوش جو مستحق تھا، جس کو مطلب آپ کو جس کی مدد کرنی تھی، وہ آپ کا ماتحت بھی تھا، لیکن آپ نے اس کو فراموش کر دیا. تنظیمیں لے جاتی ہیں فنڈ، پھر وہ اپنے حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جو ہے وہ تشہیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کا پورا ایک. تو بھائی اس سے بہتر ہے آپ جو دین نے طریقہ سکھایا، جو اپنے قریبی لوگ ہیں پہلے ان کو دیں، ماتحتوں کو دیں. ابھی میں ایک علاقے میں گیا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ پچھلے سال ایک تنظیم نے 22 کروڑ روپے کا راشن تقسیم کیا. 22 کروڑ روپے کا. تو میں نے پوچھا کیا اس سے غربت ختم ہو گئی؟ نہیں، اور بڑھ گئی. وہ تو ایک مہینے میں کھا کے. تو میں نے کہا کیا غریب صرف رمضان میں ہوتے ہیں، باقی دن میں نہیں ہوتے؟ ایسا بھی نہیں ہے. اب ہمارے یہاں جو یہ سسٹم ہے، میں نے کہا 22 کروڑ روپے میں اگر یہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا دیا جاتا، واہ، اور جو غربا ہیں ان کو اسپیشل کارڈ ایشو کیے جاتے، ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ دی جاتی چیزیں، تو پورا سال وہ ادارہ ارننگ بھی کرتا اور لوگ وہاں سے کم قیمت پر سامان بھی غریب لوگ لے سکتے تھے. بہت خوبصورت. اور کئی لوگوں کو روزگار بھی مل جاتا. بہت خوبصورت. لیکن مجھے بتائیں، ابھی راشن آپ بانٹیں گے، اچھی بات ہے، سستے بازار کیوں نہیں لگا دیتے آپ؟ جہاں لوگ جا کے سفید پوش آدمی جا کے خاموشی سے سستی قیمت پہ اپنا اناج خرید کے لیے آئے، ضروریات کی چیزیں اٹھا لیں. کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ لائنوں میں لگ کے ہی لیں؟
یہ 20-25 سال پہلے کی بات ہے. اسی شہر کراچی میں ایک حاجی صاحب کے ساتھ ہم جاتے تھے, تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ رمضان میں راشن, تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا تو پتہ چلا کہ جب جھوپڑی میں رہنے والے سے بھی ہم بلاتے تھے کہ بھائی یہ فلاں دن راشن ملے گا, آپ آ کے لے لیجئے گا, وہ پوچھتے تھے زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے؟ ہم کہتے تھے ہاں. کہتے نہیں چاہیے. اچھا, ہم ہمارے پاس ہے, ہمیں نہیں چاہیے. آج آپ شہر کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں اور لکھ دیں کہ زکوٰۃ و فطرہ کا مال ہے, صرف مستحق لوگ لیں, لوگ کپڑے بھی پھاڑ دیتے ہیں. بالکل لوگوں کے اندر سے حس ختم ہوتی جا رہی ہے. پوری قوم جو ہے وہ مانگنے پہ لگتی جا رہی ہے. مطلب کون سا بندہ ہے جو نہیں مانگ رہا؟ سفید پوش آدمی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ جا کے لے سکے. اب وہ لینے والے کون ہیں؟ اب آپ ذرا اس کو کر لیں. اور یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں نا رمضان کے آخری اشروں میں پورے جتھے کے جتھے وہ آ جاتے ہیں یہاں پہ, جو مستحق تھا, جو دین نے سکھایا تھا. اور یہ جو ہمارے یہاں بزنس مین ڈپریشن میں ہے, یہ جو بزنس مین شوگر پیشنٹ ہے, یہ جو بلڈ پریشر کا مریض بن گیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا. جو تسکین ملتی تھی نا اس کو, جو کتھارسس ہوتا تھا, کسی کے گھر گیا ملازم کے, وہاں جا کے پیسے دیے اس نے, ختم ہو گیا سارا, بس دے دیا ایک لاپرواہی, ایک بے پرواہی سے. اپنا اس نے بوجھ اتارا کہ میں نے دے دیا, اور وہ تنظیمیں اپنے طور پہ مطلب کر رہی ہیں. بالکل ایسا. مطلب اس سے کیا معاشرے میں غربت ختم ہو رہی ہے, اس سے معاشرے کے اندر سے کیا سدھار پیدا ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اور زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بالکل. تو کہیں نہ کہیں مطلب اہل دانش کو, اہل فکر کو یہ سمجھنا ہوگا, کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی سمت کو صحیح کرنا ہوگا. بالکل. کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اور اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. یہ سوچنا پڑے گا. یہ لمحہ فکریہ ہے. صدقہ دیں, خیرات دیں, زکوٰۃ دیں, ضرور دیں, لیکن رمضان میں ہی کیوں؟ آپ ایک زیڈ اکاؤنٹ بنا دیں, پورا سال اس میں سے دیتے رہیں. آج آپ نے زکوٰۃ نکالی, آج ہی بانٹنی ہے. بھائی کوئی مستحق تھا رجب میں, کوئی کسی کو کسی مہینے میں ضرورت تھی, تو آپ ایک زیڈ اکاؤنٹ بنا دیں, پورا سال اس میں سے دیتے رہیں. آخر میں آپ کیلکولیشن کر لیں کہ میں نے اس سال میں کتنی زکوٰۃ دی, کتنی باقی رہ گئی, وہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے گا. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ کہیں ٹھہر کے ان چیزوں کو ذرا طریقے سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت.